صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا، ٹھنڈ کا موسم تھا، ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، ہم نے دفن کر دیا۔ سویرے اللہ کے حبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضور سردی بڑی تھی۔ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں؟ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازے میں؟ یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں، اب تو کوئی بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے، وہاں رش ہوتا ہے، غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تم نے خبر ہی نہیں دی؟ حضور وصال ہو گیا، فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضور سارا کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ میں دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا، اس وقت ہو سکتا ہے جب وارث نے نہ پڑھاؤ، پھر دوسرا جنازہ جائز ہے۔ وارث نہ پڑھے تو اس سے پہلے 20 جنازے بھی ہو جائیں تو جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے دوسرا جنازہ اس لیے پڑھایا کہ حضور اپنی ساری امت کے وارث ہیں، نبی پاک ساری امت کے وارث ہیں۔ فرمایا بناؤ صفے، میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ مزدور کو اعزاز دیا، پیار کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرا دل کیا تھا کہ میں غریب ہو جاؤں۔ کیا ہو جاؤں؟ آپ اپنے لیے دعا نہ کریں لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے الفاظ تو دہرائیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا میں اللہ ایک دن میرا، بڑے امیر آدمی تھے نا صحابہ میں سب سے زیادہ امیر، فرمانے لگے ایک دن میرا دل کیا میں غریب ہو جاؤں، غربت پسند کر لوں۔ اصل میں غریب کو اپنی شان کا نہیں نہ پتا، اسے جس دن پتا چل گیا کہ میں غریب کی عظمت کتنی ہے، غریب ہر وقت اپنے آپ کو کوستا ہی رہتا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بڑے کا قصور نہیں کہ اس نے تجھے چھوٹا جانا ہے، یہ تیرا قصور ہے۔ تو احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہوا؟ تو نے اپنے آپ کو چھوٹا کیوں جانا؟ تو نے اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھا؟ تو نے کیوں سمجھا کہ میں مزدور ہوں تو میری عزت ہی کوئی نہیں، میرا مقام کوئی نہیں؟ کیوں تو نے ایسا سمجھا اپنے لیے؟ حضرت عبد الرحمن میرے بھائی یاد رکھیں، جب غریب کو پتا چلے میری شان کیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا میں غریبوں کے بیچ آیا ہوں، میں غریبوں میں رہا ہوں، میرے دائیں بائیں غریب رہتے ہیں، اور قیامت کے دن جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے پیچھے غریب لوگ ہی ہوں گے، میں غریبوں کے ساتھ مل کے جنت میں جاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا، یہ سب سے امیر تھے صحابہ میں، اور حضور نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس لیے کہ جتنا مال ہے اتنا حساب بھی تو دینا ہے نا، پکے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دیہڑے دل کیا تھا کہ میں ماڑا ہوتا، میں غریب ہوتا، یہ دل کیا میرا۔ کہا کس طرح؟ فرمانے لگے ایک مزدور صحابی تھے حضرت سعد انصاری نام تھا، وہ حضور سے ملنے آئے، جب انہوں نے ہاتھ ملایا نا نبی پاک سے تو حضور نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ غریبوں کمال کر دی میرے مصطفیٰ کریم نے، نبی پاک نے ہاتھ تھاما، حضور نے ہاتھ، آپ کو اس بات کی لذت نہیں آئی شاید، نبی پاک نے ہاتھ تھاما مزدور کا۔ مزدور کہتا میں نے چھڑانا چاہا تو حضور نے پکڑ لیا دبا کے، اور جب تھام لیا تو میں ٹھہر گیا، میں اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا، حضور نے میرا ہاتھ کھولا، کہتے ہاتھ پہ چھالے تھے، جگہ جگہ چھالے بنے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھول کے فرمایا سعد یہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں، بوڑھے ماں باپ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ دینا ہوتا ہے، یا رسول اللہ پھاوڑا لے کے، کئی لے کے، کدال لے کے، بیلچا لے کے مزدوری کرتا ہوں، میدان میں نکلتا ہوں، صبح سے گیا تھا اب آیا ہوں، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جس کے قدم چومنے کو دنیا ترسے، اس رسول نے سر مبارک جھکایا اور غریب کے ہاتھ کو چوم لیا، نبی پاک نے بوسہ دیا، اور پھر فرمایا کیا؟ فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے خدا بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی محبت فرماتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا۔ تو مزدور کو پھر ناز کرنا چاہیے کہ پریشان رہنا چاہیے؟ بولے نا، مزدور کو ناز کرنا چاہیے نا، اس کو اپنا ہاتھ کھول کھول کے دیکھنا چاہیے، اور اسے کہنا چاہیے اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا فرمایا جس سے رب بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں، اسے تو اعزاز سمجھنا چاہیے، فضیلت جاننی چاہیے۔
اسے تو ناز کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے. کسان جو کھیتوں میں مزدوری کر رہا ہے, وہ مزدور جو کسی فیکٹری میں گیا ہے, رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے, اسے تو میرے بھائی ناز کرنا چاہیے, اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی. ترستے ہوئے غریب, جان بوجھ کے اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہوئے لوگ اگر جان جائیں کہ فضیلت کیا ہے, عظمت کیا ہے, اور پھر غلام کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی خدمت کرتا تھا اکثر. یہودی کا بچہ, وہ بیمار ہو گیا, روز آتا تھا, چھوٹے موٹے کام کرتا تھا, بیمار ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے چلتے ہیں. کس کی جی؟ غلام کی, نوکر کی. یہاں صاحب کہتے ہیں 5,000 روپیہ لے جاؤ, وہ بڑے احسان کے ساتھ 5,000 روپیہ لے جاؤ اور دے آنا, اور اسے کہنا سردی پوچھ رہے تھے تیرا کیا حال ہے, وہ بات ختم ہو گئی. حضور بنفس نفیس گئے اور غریب کا گھر تھا. وہ یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا, تو کہتا جب دروازے پہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو کھڑے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. میں نے کہا حضور مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے آئے؟ پر میں تجھے پتا ہے نا تیرا بچہ میری نوکری کرتا تھا, یا کبھی بیمار ہو گیا, میں تیمارداری کرنے آیا. وہ یہودی کہتا مجھے خیال یقین ہی نہ آئے کہ میرے گھر میں حضور, تو امیر حرم, میں غریب بے نوا, تو کجا من کجا, میرے گھر میں حضور آئے. کہتے کہاں ہے ہمارا پیارا؟ حضور وہ لیٹا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا, تھوڑا سا ٹائم تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کرتا تھا, آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں. غلاموں سنو, جو رسول اللہ کی نوکری کرے آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں, حضور پہنچ جایا کرتے ہیں. نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. حضور پہنچ جاتے ہیں. نبی پاک تشریف لائے, بیٹھے سرانے. حضور نے جب اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا, آنکھیں کھولی, حضور نے فرمایا چل کلمہ پڑھ جا, چل میرا کلمہ پڑھ جا. ساری دنیا در رسول پہ آ کے کلمہ پڑھے, اور حضور اسے کلمہ پڑھانے گھر تشریف لے گئے. یہ ایک مزدور کو, ایک محنت کرنے والے کو اعزاز دیا. گھر گئے, کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور والدہ کی طرف دیکھا, ماں باپ یہودی ہیں, رونے لگے, کہنے لگے بیٹا یہ ہم سے زیادہ بڑھ کر تیرے حق میں خیر خواہ ہے, جیسے کہتے ہیں کر لے. اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگا. کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی. شارحین کہتے ہیں جب نبی پاک وہاں سے نکلے تو حضور نے فرمایا اٹھاؤ اس کی میت کو. ماں باپ کہنے لگے کہاں لے جانا ہے؟ فرمایا ہم اپنے طریقے کے مطابق غسل کفن کریں گے, اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ جائے پھر وہ میرا ہو جایا کرتا ہے, میرا ہو جایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں, مزدور کو حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں میں حضور کو وضو کراتا تھا, رات کا وضو میری ذمہ داری تھی, صرف ایک وضو رات کا. ہمارے ہاں تو 25 سال مزدور مزدوری کر کے چلا جاتا ہے, پر وہ مزدور ہی رہتا ہے, وہ مزدور ہے, اس کا کوئی اعزاز نہیں, کوئی اس کے لیے وہ کہتے ہیں اب بابا جی آپ کو کھانسی زیادہ آتی ہے, اپنے بیٹے کو لگا دیں, کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں, اب آپ کام نہیں کر سکتے. 25 سال نوکری کی, ملا کیا؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا. میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے, نہ پیسے ہیں, نہ کوئی کاروبار ہے, مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, میں نے یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں, کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائیں, نہ پیسے ہیں, نہ حسن ہے, نہ کوئی کاروبار ہے, نہ مکان ہے. فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا. جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا, حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر. میں نے کہا یار کتنا بیوقوف ہوں, حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں. کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا, سارا وضو کرا لیا, پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں. میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا, حضور نے پوچھا ہی نہیں. فرماتے ہیں وضو مکمل ہو گیا, میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی. فرمایا واپس پلٹنا, میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا. میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں,
کیا انداز محبت ہے.